پاک افغان تعلقات ان دنوں شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ افغان عبوری حکومت نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے میں کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پچھلے ہفتے جنوبی وزیرستان میں ایسے ہی ایک حملے میں پاکستان کے 16 جوان شہید ہو گئے۔ پاکستان نے اپنے شہداء کا بدلہ کیسے لیا؟ پاکستان میں دہشت گردی کے اسباب ڈھونڈنے نکلیں تو اس کا سرا سرحد پار افغانستان میں ہی ملتا ہے۔ افغان فورسز نے ہفتے کی شب کرم ایجنسی سے ملکہ سرحد پر حملہ تو کیا، لیکن پاک فوج کی جوابی کارروائی پر اپنے ٹینک اور توپیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سمجھ جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں سمجھیں گے تو ہم نے آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا ہے، اور چاہیں گے تو پوری فلم بھی دکھا دیں گے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آپریشن راہ نجات، ضرب عضب اور رد الفساد، ان سب آپریشنز کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کا فریب ایک بار پھر سے دندناتا پھر رہا ہے۔ دہشت گردوں کا خصوصی نشانہ پاک افغان سرحد ہے، خیبر پختونخوا کے قبائلی اور جنوبی اضلاع ہے، بلوچستان ہے اور کراچی جیسا ہستہ بستہ شہر ہے۔ کہیں یہ خوف اور دہشت پھیلا کر امن کو تباہ کر رہے ہیں تو کہیں صوبائیت، نسل پرستی اور فرقہ واریت کے شعلوں کو ہوا دے کر نفرت کے الاؤ بھڑکا رہے ہیں۔ اب تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ آئے روز افغان سرحد پر پاکستانی چوکیوں پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ ابھی چند روز قبل ایسے ہی ایک حملے میں پاک فوج کے 16 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آج ایک پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہر چند سال بعد یہ دہشت گردی کا بازار یکا یک کیوں گرم ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دہشت پسندی کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پا رہے؟ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ ہے یا عمل میں کوئی سستی ہے؟ یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں؟ کون ہے جو انہیں اسلحہ، تربیت اور دیگر وسائل فراہم کرتا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ پاکستان افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہو گیا آخرکار؟ کیا پاکستان نے واقعی واخان کی پٹی پر قبضہ کر لیا ہے؟ افغان فوج بدلہ لینے کا اعلان کر کے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ ماضی کے اوراق پر سرسری سی نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کی محفوظ جنت ہے۔ ہر دور میں یہاں انہیں کمین گاہیں میسر رہی ہیں، اسلحہ، تربیت، افرادی قوت اور ہر قسم کے وسائل دستیاب رہے ہیں۔ تاریخی طور پر افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے ہر دشمن کا میزبان رہا ہے۔ افغانستان کی کسی حکومت نے کبھی بھی پاکستان کے مخالفین پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، بلکہ ان کی ہر ممکن مدد کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت بھی ایسی ہی روایت کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس کی چھتر چھایا تلے آج پاکستان مخالف مختلف دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ افغانستان میں دراصل یہ نفرت اور دہشت کا وحشیانہ کھیل سردار داؤد نے سن 1973 میں اس وقت شروع کیا جب وہ آخری افغان بادشاہ ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر خود کابل کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ داؤد ہی تھا جس نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ سرحد کے دونوں جانب پختونستان کا فتنہ کھڑا کر کے اس نے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کا وہ سلسلہ شروع کیا تھا جو آج بھی کسی حد تک کسی نہ کسی صورت میں شاید جاری ہے۔ سوویت افواج کی واپسی کے بعد کئی سال تک افغان مجاہدین آپس میں برسر پیکار رہے۔ طالبان نے جب کابل کا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ان تمام غیر ملکی جنگجوؤں کو شریک اقتدار کر لیا جو کبھی ان کے شانہ بشانہ سوویت افواج کے خلاف برسر پیکار تھے۔ طالبان کی اس کامیابی نے دنیا بھر کے انتہا پسند گروہوں کے حوصلے بڑھائے اور خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ، بھارت اور پاکستان سے شدت پسند افغانستان پہنچنے لگے، اور یوں
افغانستان شدت پسندی کا گڑھ بن گیا۔ اس صدی کے آغاز میں القاعدہ کی سربراہی میں ان شدت پسندوں نے کبھی ختم نہ ہونے والی ایک بھیانک جنگ دنیا پر مسلط کر دی۔ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر سب سے زیادہ مرتب ہوئے۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب یہاں کوئی تعلیمی ادارہ محفوظ تھا، نہ کوئی عبادت گاہ۔ ہم نے اپنے اسکولوں، اپنی مسجدوں، اپنی عبادت گاہوں سے شہید بچوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، خواتین کی لاشیں اٹھائیں۔ ہزاروں معصوم شہری، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اور معصوم طلبہ ان درندوں کی وحشت کی بھینٹ چڑھے۔ ہزاروں پولیس اہلکار اور فوجی جوان ان کی سفاکی کا نشانہ بنے۔ لیکن پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے اداروں نے، عوام نے، شہریوں نے حوصلہ نہیں ہارا، دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ ترک نہ کی اور عظیم قربانیوں کے بعد بالآخر اس افریب پر قابو پا لیا۔ ان درندوں کے لیے جب پاکستان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ باقی رہی تو یہ افغانستان بھاگ گئے، اور وہاں پر ان دہشت گرد گروہوں نے سرحد کے پاس افغانستان کے علاقے میں اپنے اپنے تربیتی کیمپ قائم کر لیے۔ ان کیمپوں میں پاکستان اور افغانستان کے نوجوانوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کا زہر بھرا جاتا ہے، انہیں حملوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا افغان عبوری حکومت سے ایک ہی مطالبہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی سرزمین کو اس شدت پسندی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ پاکستان نے کئی مرتبہ کابل کو مطلوبہ شدت پسندوں کی فہرست فراہم کی، افغانستان میں ان کے ٹھکانوں کا پتہ بتایا، ان کی آمد و رفت کے روٹ اور اوقات بتائے، ان کے منصوبوں کے بارے میں پیشگی مطلع بھی کیا، لیکن کابل نے کبھی کسی پاکستانی درخواست پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ نہ صرف ان شدت پسندوں کو ہمیشہ کھلی چھوٹ دیے رکھی، بلکہ جیلوں میں بند کالعدم ٹی ٹی پی کے کارکنوں کو بھی رہا کر دیا۔ پاکستان جب بھی کہیں یہاں پر کوئی حملہ یا شدت پسندی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے، تحقیقات کے بعد اس کا تانا بانا، اس کا سرا افغانستان سے ہی ملتا ہے۔ اب تو ان شدت پسندوں کے حوصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ آئے روز سرحد پر قائم ہماری چیک پوسٹوں پر حملے کر رہے ہیں اور اس کے بعد واپس افغان علاقے میں بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے کئی حملوں میں ہمارے درجنوں جوان اور آفیسرز شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے جنوبی وزیرستان میں سرحد پار سے آنے والے ان شدت پسند گروہوں نے ہماری ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 16 فوجی جوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ پاکستان نے اس واقعے پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور افغانستان کو ایک مرتبہ پھر درخواست کی ہے کہ وہ اس حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن افغان حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ پھر کرسمس سے ایک روز پہلے پاکستان نے نمائندہ خصوصی محمد صادق کی سربراہی میں ایک سفارتی وفد کابل بھجوایا، جس نے وہاں افغان وزیر خارجہ ملا امیر متقی اور دیگر حکام سے ملاقات کی، اور پاکستانی وفد نے اپنے 16 جوانوں کی شہادت پر افغان عبوری حکومت سے احتجاج کیا اور اس حملے میں ملوث شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی وفد نے افغان حکام کو یہ ثبوت بھی دکھائے کہ کس طرح افغان شدت پسند پاڑا چنار میں گھس کر عام شہریوں کو موت کی نیند سلا رہے ہیں اور علاقے میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ افغان حکومت نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان کی درخواست پر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، جس پر آخر کار پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی روز افغان علاقوں میں ایک سرجیکل سٹرائک کی اور اس سرجیکل سٹرائک کے ذریعے فتنہ الخوارج کے 4 کیمپ تباہ کر دیے۔ ایک اطلاع کے مطابق پاک فضائیہ کے اس کامیاب آپریشن میں 70 سے زائد شدت پسند مارے گئے۔ یہ آپریشن اس قدر محتاط انداز میں کیا گیا
کہ ان کیمپوں کے پاس ہی واقع مسجد اور مدرسہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ آپریشن کے بعد ان کیمپوں سے کافی دیر تک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ اس آپریشن کا سب سے اہم ٹارگٹ شیر زمان عرف مخلص یار تھا، جو لوگوں کو بمبار بننے کی ٹریننگ دیتا تھا۔ دوسرا کیمپ کمانڈر ابو حمزہ کا تھا، جو معصوم پاکستانیوں اور افغان نوجوانوں کو ورغلا کر شدت پسندی کی طرف راغب کرتا تھا۔ تیسرا کیمپ اختر محمد عرف خلیل کا کیمپ تھا، جبکہ چوتھا کیمپ شعیب اقبال کا تھا، جو عرصہ دراز سے فتنہ الخوارج کا عمر میڈیا چلا رہا تھا، جو پاکستان کے بارے میں غلیظ اور غلاظت سے بھرپور پروپیگنڈا کرتا ہے۔ پاکستان کی اس کارروائی کے بعد افغانستان کی عبوری حکومت نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی واویلا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستانی طیاروں نے آبادی کو نشانہ بنایا اور اس کارروائی میں کئی خواتین اور بچے بھی مارے گئے۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے غزہ اور شام کی فوٹیج میں جعل سازی کی اور انہیں افغانستان کی فوٹیج کہہ کر نشر کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی افغان ایجنٹ اسی پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے دکھائی دیے، لیکن سچ تو سچ ہے۔ آخر مقامی لوگوں نے اس جھوٹ کا پول خود ہی کھول دیا، دنیا کو بتا دیا کہ یہ لوگ افغان شہری نہیں تھے بلکہ شدت پسند تھے اور عرصہ دراز سے یہاں تربیتی کیمپ چلا رہے تھے۔ اس سارے قصے میں افغان عبوری حکومت کا رویہ سب سے زیادہ تکلیف دہ رہا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اس حملے کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ اس کے بعد تمام وزیروں نے پاکستان کو روس اور امریکہ کا انجام دلانا شروع کر دیا۔ اسی زوم میں افغان فورسز نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب قرم ایجنسی سے ملحقہ افغان سرحد پر پاکستان کی 2 چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو روس اور امریکہ کو بھگانے کا دعویٰ کرنے والے یہ افغان سپاہی خود وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، جاتے جاتے اپنے ٹینک، توپیں اور جیپیں بھی وہیں چھوڑ گئے۔ پاکستان نے پیش قدمی کر کے ان کی چیک پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر کابل حکومت کو ادراک ہو چکا تھا کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً اسلام آباد سے رابطہ کیا اور سیز فائر کی درخواست کر دی، جسے پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور خبر گردش کرنے لگی کہ پاکستان نے باخان کی پٹی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ پاک فوج نے اس علاقے کو قبضے میں لے لیا ہو۔ میرے خیال میں پاکستان کو ایسی کسی کارروائی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان یہ علاقہ لیز پر افغانستان سے حاصل کر چکا ہے۔ یہ سی پیک کا روٹ ہے اور چین کی معاونت سے یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ باخان کوریڈور کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ افغان علاقہ ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتا ہے۔ پاکستان اگر اس علاقے کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ براہ راست سینٹرل ایشیا سے جڑ جاتا ہے۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر فی الوقت تو پاک افغان سرحد پر سیز فائر ہو چکا ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آئندہ افغان فورسز ایسا جذباتی ایڈونچر کرنے کی بجائے اپنی سرزمین پر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ اب تو عالمی سطح پر بھی پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی جا رہی ہے کہ واقعتاً افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چند ماہ قبل جولائی میں اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ راز نہیں رہا، پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے۔ دراصل یہی وہ عناصر تھے جنہوں نے ماضی میں بھی ہمارے سماج کو دہشت زدہ کیا۔ یہی وہ انتہا پسند تھے جنہوں نے ہماری دھرتی پر فرقہ واریت کا الاؤ روشن کیا۔ انہی شدت پسندوں نے کبھی نسلی منافرت تو کبھی صوبائیت کا زہر ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں اتارا، انہیں گمراہی کے سفر پر روانہ کیا۔ پاکستان عالمی برادری سے بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے آنے والی اس شدت پسندی کی لہر کو روکنے کے لیے ایک متحدہ
رد عمل دیں۔ اور اب تو افغانستان کے اندر سے بھی یہی آواز اٹھ رہی ہے۔ حال ہی میں افغانستان کے ایک سابق وار لارڈ، شمالی اتحاد کے ایک اہم رہنما احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے اور قومی مزاحمتی محاذ کے رہنما احمد مسعود نے امریکی تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں خطاب کے دوران پاکستان میں شدت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کا ذمہ دار افغان طالبان کو قرار دیا۔ پاکستان نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانے مزید برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ بس بہت ہو چکا۔ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تنگ آ چکے ہیں۔ اب جو بھی سرحد پار کر کے آئے گا اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر چلا گیا تو گھر جا کر مارا جائے گا۔ افغانستان، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی، کئی دہائیوں تک وہ یہاں رہے، یہاں پلے بڑھے، یہاں تعلیم حاصل کی، کچھ نے یہاں کاروبار بنا لیے، کچھ ابھی بھی یہاں موجود ہیں، یہاں پر رشتہ داریاں بنا لیں، یہاں پر اپنے کاروبار بنائے۔ جس خطے نے، جس زمین نے انہیں پالا پوسا، ان کا اس وقت خیال رکھا جب ان کا وطن آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا، اسی سرزمین کے ساتھ جیسے ہی آپ کے اندر تھوڑی سی طاقت آئی، تھوڑا سا سانس لینے کا وقت آیا، تو آپ نے انہی لوگوں، اسی سرزمین کے اوپر شدت پسندی کے الاؤ روشن کرنے شروع کر دیے۔ بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ افغانستان ہمارا برادر، ہمسایہ، اسلامی ملک ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دراصل ہندوستان بہت عرصے سے یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی مغربی سرحد پر بھی معاملات خراب رہیں، اور اب جب کہ اسے یہ موقع ملا ہے، ایک ویکیوم دکھائی دیا ہے، تو وہ اپنے پیسے کے زور پر افغانستان میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس نے بہت پہلے بھی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اپنے کانسلیٹس قائم کیے رکھے۔ را کے بہت گہرے تعلقات ہیں، بہت گہری جڑیں ہیں افغانستان میں، اور وہی ان تمام کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ افغانستان کو خود یہ سوچنا ہے، افغانیوں کو خود یہ سوچنا ہے کہ وہ خود کو اس طرح کے کھیل میں استعمال ہونے سے بچا لیں۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی۔ پاکستان اور افغانستان دو اسلامی برادر ممالک ہیں، اور ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں سمجھیں گے تو ہم نے آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا ہے، اور چاہیں گے تو پوری فلم بھی دکھا دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔